اس ویڈیو میں فتح گڑھ مسلم آباد لاہور کے ایک شاعر کا انٹرویو پیش کروں گا اور ان سے ان کا کلام یعنی شاعری بھی سنوں گا۔ تو سر سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں۔ آپ کا نام؟ میرا نام شوکت علی مغل ہے۔ شوکت علی مغل ہے؟ جی جی۔ تو آپ کا تخلص کیا ہے؟ تخلص مغل ہے میرا۔ مغل؟ مغل مغل جو آخر میں آپ کا سر نیم ہے۔ اچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کا پیشہ وغیرہ کیا ہے؟ ہمارا ریڈی میڈ کا کام ہے۔ ریڈی میڈ گارمنٹس کا؟ ٹیلرنگ کا؟ ٹیلرنگ کا جی۔ ٹیلرنگ کا جی۔ تو یہ آپ کی دکان یہ نوری دربار روڈ پہ ہے؟ نوری دربار روڈ، مسلم آباد میں ہے۔ تو یہ آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں مجھے۔ 30-35 سال ہو گئے ہیں شاعری کرتے ہوئے۔ تو آپ کو یاد ہے پہلی شاعری ان کی غزل کون سی آپ نے لکھی تھی؟ مجھے یاد ہے پہلے میں نے ایک پنجابی غزل لکھی تھی؟ غزل کہی تھی جی جی۔ کیونکہ مجھے تھوڑا سا نا یہ موسیقی کا بھی شوق ہے۔ اچھا، موسیقی کا بھی شوق ہے آپ کو؟ موسیقی بھی پہلے میں کچھ چند عرصہ سیکھتا رہا ہوں۔ سیکھتے رہے ہیں؟ واہ جی کلاسیکل واہ۔ موسیقی۔ اچھا، کلاسیکل موسیقی۔ تو اس میں کیا کیا سیکھا ہے آپ نے؟ مطلب کون کون سے راگ ہیں جو اس نے مثلا اپنا پہلا جو راگ تھا نا، میرے استاد تھے استاد عمر بلوچ کراچی میں۔ اچھا، کراچی میں؟ کراچی میں جی جی۔ تو پہلے تو سرگم وغیرہ کرتے رہے ہیں۔ جی جی۔ 3-4 مہینے سرگم بجاتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر استاد نے مجھے پہلا راگ ایمن سکھایا؟ راگ ایمن جو ہے نا، جی جی وہ انہوں نے سکھایا۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر گائے بگائے آتے پھر کوئی پیروی راگ، پیرو راگ، مالکوس راگ، میاں کی ٹوڈی، یہ مختلف جو 5-6 راگ ہیں۔ جی جی۔ تو یہ میں نے سیکھی ان سے، تھوڑا بہت بجاتا رہا۔ تھوڑا بہت بجاتے؟ تو جب میں غزل لکھتا ہوں جی جی۔ تو اس کی لے بھی میں خود ہی بنا لیتا ہوں۔ اچھا، آپ اس کی لے بنا لیتے ہیں؟ لے بھی بنا لیتا ہوں، کوئی نہ کوئی راگ دیکھ لیتا ہوں، یہ پیر کون سی پیر ہے، یہ اس راگ کے ساتھ لگ ہوتی ہے۔ پھر تو آپ کی غزلیں یہ آسانی سے گائی جا سکتی ہیں؟ ہاں جی۔ کوئی بھی گا سکتا ہے ان کو؟ جی 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 جی۔ وہ کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جی جی جو میں پہلے لے بنا لیتا ہوں، لے بنا لیتے لے بنا کے پھر اس کے اوپر پھر غزل لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے اوپر غزل لکھ ہاں دیتے ہیں؟ جی، بعد میں غزل ایسی بھی ہوتی ہیں میری۔ تو آپ کس موضوع پہ غزل لکھتے ہیں؟ مثلاً تصوف پہ، درویشی وغیرہ پہ، یا یہ ہمارا جو ہے نا زیادہ درویشی رنگ ہے۔ درویشی رنگ ہے؟ درویشی رنگ پہ زیادہ میں۔ اچھا، ہاں جی، یہ اس رنگ میں آپ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ تو اب تک آپ یہ کیا کچھ لکھ سکتے ہیں؟ صرف غزلیں لکھتے ہیں یا نظمیں، حمد، نعتیں وغیرہ بھی لکھی ہیں؟ یہ میں نے غزل بھی لکھی ہے، اردو، پنجابی، جی جی۔ اور حمد باری تعالیٰ، اور نعت مقبول، اور نظم وغیرہ۔ تو یہ ساری تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، سب چیزوں میں آپ نے وہ تب آزمائی کی ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ ہمارے استاد ہیں علامہ بشیر ازوی صاحب، پروفیسر ہیں۔ پروفیسر۔ تو بڑا علم ہے ان کے پاس۔ جی جی۔ تو اطلاع جو ہے ان سے ہم لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو جا کے ان کو دکھاتے ہیں، پھر وہ ہماری اطلاع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کمی پیشی ہوئی تو پھر وہ دور کرتے ہیں۔ تو آپ نے مشاعروں میں بھی پڑھا ہے کلام اپنا؟ ہاں جی ہاں جی، مشاعروں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، مشاعروں میں بھی مشاعروں میں بھی جاتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مشاعرے بھی پڑھتے رہے ہیں؟ ہمارا جو اپنا مشاعرہ ہے جی جی، وہ تخلیق ادب ادب وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ اپنا دھرمپورہ آصف گڑھ سکول ہے، جی جی، ادھر یہ ہمارا۔ اور دوسرا ادھر ہوتا ہے مغل پورہ سوسائٹی گرلز سکول ہے۔ اچھا، مغل پورہ سوسائٹی، ہاں جی ہاں جی، ادھر ارتقائی ادب ہے وہ۔ اچھا اچھا اچھا، ارتقائی ادب۔ اب آپ اپنی کوئی مشہور غزل یا نظم سنا دیں۔ میں آپ کو پنجابی غزل سناتے ہیں، آپ کی توازن کی نظر پیش کرتا ہوں۔ جی جی، لو جی، سنتے ہیں شوکت علی مغل صاحب کی غزل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت علی مغل بول رہا ہوں۔ تو ایک پنجابی غزل ہے اپنی لکھی ہوئی، تو آپ کی سماعتوں کی نظر ایک پنجابی غزل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ منہ پاویں کچھ نہ بول، منہ پاویں کچھ نہ بول، ایک دو کڑیاں بہ جا کول، منہ پاویں
ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੱਲ ਲੈ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ, ਮੱਲ ਲੈ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਥੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਖੜੇ ਪੋਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਆ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। ਰਾਹ 'ਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਆ ਆ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ। یہ ایک تازہ کلام یہ میں نے لکھا ہے، یہ بھی پنجابی غزل ہے، یہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ پہ گئی حال دہائی وے لوکا، ہتھ کرونا چاہی وے لوکا، پہ گئی حال دہائی وے لوکا، ہتھ کرونا چاہی وے لوکا، ہر پاسے وے ہُودا عالم، ہر پاسے وے ہُودا عالم، خلقت دم دبائی وے لوکا، پہ گئی حال دہائی وے لوکا، ہتھ کرونا چاہی وے لوکا۔ چار کڑی دا میلا دنیا، فرقہ دی وڈیائی وے لوکا، چار کڑی دا میلا دنیا، چار کڑی دا میلا دنیا، فرقہ دی وڈیائی وے لوکا، پہ گئی حال دہائی وے لوکا،
ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਹੀਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਈਏ, ਇਹ ਹੋਈਏ ਚੰਗਿਆਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਈਏ, ਇਹ ਹੋਈਏ ਚੰਗਿਆਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈ ਗਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਹੀਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਕੇ ਮੁਖ ਵਿਖਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਖਾਂਦੀ ਏ ਤਨਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਕੇ ਮੁਖ ਵਿਖਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਕੇ ਮੁਖ ਵਿਖਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਖਾਂਦੀ ਏ ਤਨਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈ ਗਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਹੀਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਏ ਤਰਿਆਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਏ ਤਰਿਆਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈ ਗਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਹੀਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਡਰਨਾ ਏ ਨਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਕਰਨੀ ਏ ਭਲਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਡਰਨਾ ਏ ਨਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਡਰਨਾ ਏ ਨਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਕਰਨੀ ਏ ਭਲਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈ ਗਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਹੀਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇ ਹੁਦਾਲਮ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇ ਹੁਦਾਲਮ, ਖਲਕਤ ਦੁਮ ਦਬਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈ ਗਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਹੀਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ 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 ਲੋਕਾਂ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बड़ी मेहरबानी और शौकत अली मुगल को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।